اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین کے قتل کے بعد، شہادت حسین کے بعد جو حوادث اور واقعات پیش آئے، ان حوادث میں سے ایک اہم حادثہ اور دردناک واقعہ بغیرت لشکر نے، جو کہ عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر اور یزید کا لشکر اور سپاہیوں نے جو کام انجام دیا، وہ خیمگاہ حسینی پر حملہ کرنا تھا۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اور خاندان بنی ہاشم کے جوانوں کو اور انصار حسین کو شہید کرنے کے بعد اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ لعین آگے بڑھتے ہیں اور خیام حسینی پر بھی حملہ کرتے ہیں اور خیمگاہ میں جو کچھ تھا اس کو لوٹنے کی کوشش کی۔ اسی لیے تاریخ بتاتی ہے کہ لما قتل السادۃ الاخیار مال الفجرۃ الاشرار الى خیام الحریم المصونہ وہتک الاستار۔ سادات کرام کو قتل کرنے کے بعد یہ لعین اور شریر اور فاجر اور فاسق لوگ خیمگاہ حسینی کی طرف بھی مائل ہو گئے، اور خیمگاہ میں جو پردے میں نبی زادیاں جو موجود تھیں ان کی چادریں چھینی گئی اور ان کے گوشوارے چھینے گئے اور ان کے خلخال چھینے گئے۔ یہ ظلم بھی انہوں نے انجام دیا۔ یہ نہ فقط ہماری کتابوں میں بلکہ تاریخ کی بڑی معتبر کتابیں جو کہ اہل سنت کے بزرگ علماء طبری ہیں اور اسی طرح سے مختلف علماء نے یہ تاریخ لکھی ہے کہ اور یہ وَكَانَ نَهْبُ الْمُخَيَّمْ بِأَمْرٍ مباشر من عمر ابن سعد۔ عمر ابن سعد لعین انسان کے حکم سے، ڈائریکٹ اس کے حکم سے یہ کام انجام پایا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ خیمگاہ حسینی کو لوٹ لو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دونکم الخیام انہبوہا، یہ حکم صادر کیا عمر ابن سعد نے کہ خیام حسینی کو لوٹا جائے۔ فدخلوا وجعلوا یسلبون ما علی الحریم والاطفال من اللباس۔ تاریخ بتاتی ہے عزاداران سید الشہداء یہ بغیرت لشکر خیمگاہ میں داخل ہوتا ہے اور نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھین لیتا ہے۔ ثم قطعوا خیام بالسیوف، اور خیمگاہوں کو تلواروں سے کاٹتے ہیں اور ان کو گرا دیتے ہیں۔ فخرجت ام کلثوم، اور علی بن ابی طالب کی بیٹی جناب ام کلثوم خیمگاہ سے نکلتی ہے۔ وقالت یا ابن سعد، اے عمر ابن سعد، اللہ یحکم بیننا وبینک ویحرمک شفاعت جدنا ولا یسقیک من حوضہ کما فعلت بنا وامرت بقتال سبط الرسول۔ اے ابن سعد، اللہ حکم کرنے والا ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَيُحْرِمُكَ شَفَاعَةَ جَدِّنَا، اور اللہ تمہیں محروم رکھے گا ہمارے جد نانا محمد مصطفیٰ کی شفاعت سے۔ تو یہ حالت تھی، اور خیمگاہ میں جب داخل ہوئے ہیں تو شیخ صدوق کی روایت کے مطابق عن عبداللہ ابن الحسن عن امہ فاطمہ بنت الحسین، فاطمہ بنت الحسین سے یہ روایت ہے کہ قالت دخلت الغاغۃ علینا الفسطاط وَأَنَا جَارِيَ صغیر، ایک جماعت جمع غفیر جماعت کی صورت میں لوگ ہمارے خیمگاہ میں داخل ہو گئے۔ وفی رجلی خلخال، یہ حسین کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے پیروں میں دو خلخال تھیں۔ فجعل رجل یفض الخلخالین من رجلی وهو یبکی، وہ ہمیں لوٹ رہا تھا اور ہمارے گوشوارے چھین رہا تھا اور ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا، اور میں نے کہا ما یبکی کیا عدو اللہ، اے دشمن خدا کیا منظر تمہیں رلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں کیسے نہ روؤں، میں تو نبی زادیوں کو لوٹ رہا ہوں، چادریں چھین رہا ہوں اور گوشوارے چھین رہا ہوں۔ فقلت لا تسلبنی، پھر مجھے میری یہ چیزیں نہ لوٹو۔ تو اس لعین نے کہا کہ جو ہے مجھے خوف ہے کہ اگر میں نہ لے لوں اور میں نہ لوٹوں تو پھر کوئی اور آئے گا اور وہ چھین لے گا تم لوگوں سے۔ یہ حالت تھی۔ اور مختلف روایات میں اور مختلف تاریخ کی کتابوں میں اور مقتل کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ نبی زادیاں جب بھاگ رہی تھیں اپنے کو بچانے کے لیے، چادروں کو بچانے کے لیے، کہ یہ لعین اور بغیرت سپاہی پیچھے سے نیزوں کے ذریعے سے چادریں چھینتے تھے، اور یہ منظر تھا۔ محرم الحرام میں یوم عاشور قتل حسین کے بعد ان لعینوں نے
اس کام کو بھی انجام دیا۔ ابن شہر آشوب کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ قال ان المحرم شہر کان اہل الجاہلیہ یحرمون القتال فیہ، ماہ محرم الحرام زمان جاہلیت میں بھی اس کی کوئی حرمت ہوتی تھی، فاستحلت فیہ دماؤنا، مگر اس ماہ محرم الحرام میں ہمارے خون کو حلال کر دیا ان لعینوں نے، وصبی فیہ ذرارینا ونساؤنا، اور ہماری خواتین کو اور نبی زادیوں کو اسیر بنا کر لے جایا گیا، اور خیمہ گاہ میں آگ لگائی گئی۔ ماہ محرم الحرام کی جو قداست اور شرافت اور جو عظمت تھی اس کو بھی پامال کیا گیا، نہ فقط مسلمانوں میں بلکہ زمان جاہلیت میں بھی اس مہینے کی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی، مگر ان لعینوں نے اس کا خیال نہیں رکھا اور آل نبی کو اسیر بنا کر اور ان کے خیمہ گاہ کو آگ لگائی گئی۔ یہ حالت قتل حسین کے بعد ہوئی، اور اس کے بعد جو ان لعینوں نے ارادہ کیا خیمہ گاہ میں داخل ہونے کے بعد، سید الساجدین بیمار کربلا علیل کربلا کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ شیخ مفید کی یہ روایت ہے کہ قال حمید بن مسلم، یا حمید بن مسلم کی یہ روایت ہے کہ فواللہ لقد كنت ارى المرأة من نسائه وبناته واهله، حمید بن مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ کی قسم میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ نبی زادیاں پردے کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، مگر یہ لعین پیچھے سے نیزوں کے ذریعے سے چادریں چھینتے تھے اور ان کے گوشوارے چھین رہے تھے۔ اس منظر کو میں نے دیکھا کربلا میں۔ اور ثم انتہینا الی علی بن الحسین، جس خیمہ گاہ میں علی بن الحسین حالت علالت میں بستر علالت پر پڑے ہوئے تھے، جب ان کے قریب ہم پہنچے ہیں، وہو منبسط علی فراش وہو شدید المرض، اور وہ بستر علالت پر تھے اور انتہائی بیماری کی حالت میں سید الساجدین موجود تھے، اور شمر لعین نے ارادہ کیا قتل کرنے کا۔ تو حمید ابن مسلم کی روایت کے مطابق، اگرچہ اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کروں گا کہ کس حد تک یہ شخص معتبر ہے اور اس کی روایتیں کس حد تک قابل قبول ہیں، مگر یہ حمید ابن مسلم بھی عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں شامل تھا، اور یہ وہی انسان ہے کہ جس نے خولی ابن یزید کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو جنہوں نے کربلا سے کوفہ پہنچایا ہے ان میں یہ شامل تھا۔ لیکن چونکہ کربلا کے کئی واقعات اس نے نقل کیے ہیں، لہذا مقتل کی کتابوں میں یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ میں نے شمر سے کہا کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ یہ جوان جو بیمار ہے بستر علالت پر پڑا ہوا ہے، بیماری کی وجہ سے ہی یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ابن سعد کی روایت بھی ہمیں یہ اس طریقے سے ملتی ہے کہ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَصْغَرِ مَرِيضًا نَائِمًا عَلَى فِرَاشٍ فَقَالَ شِمْرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ الْمَلْعُونِ اقْتُلُوا هَذَا۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق بھی شمر لعین نے یہ حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ مجھے حکم ہے، شمر کا یہ کہنا تھا کہ مجھے حکم ہے کہ کوئی مرد خاندان نبی میں سے اور آل نبی میں سے کوئی مرد باقی نہ بچے۔ مگر لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ اتقتل فتن حدثا مریضا لم یقاتل، یہ وہ جوان ہے کہ جو مریض ہے، جس نے جنگ نہیں لڑی ہے اور معرکہ قتال میں یہ نہیں تھا، لہٰذا اس کو قتل نہ کرو۔ یہ مشورہ دیا گیا، اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے شمر کو روکا ان میں حمید ابن مسلم بھی ہے کہ اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مگر حقیقت حال یہ ہے کہ شمر نے تو ارادہ کر لیا تھا، اور کئی لوگوں کے نام وہاں پر ہیں کہ جنہوں نے شمر کو روکنے کی کوشش کی، مگر جو حقیقت ہے عزاداران سید الشہداء وہ یہ کہ بعض مقاتل میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سید الساجدین کی بیماری سبب بنی کہ وہ بچ گئے، اور بعض مقاتل میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حمید ابن مسلم یا ان جیسوں نے جب سید الساجدین کی حالت دیکھی ہے تو شمر کو روکا، مگر اس سے جو بڑی حقیقت ہے، جو اصل راز ہے، وہ راز کچھ معتبر کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ لَكِنَّ مَرَضَهُ لَمْ يَكُنْ السَّبَبَ الرَّئِيسَ فِي انصرافهم عن قتله، سید الساجدین کی یہ بیماری بھی سبب نہیں بنی ہے
کہ لوگ منصرف ہو جائے قتل سے، بلکہ اس بیماری کے باوجود قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لہٰذا حمید ابن مسلم کا اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ میں نے روکا شمر کو، اور خود حمید ابن مسلم اتنا کوئی معتبر بندہ نہیں تھا، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں شریک تھا، لہٰذا امام سید الساجدین کو بچانے میں جو نام حمید ابن مسلم کا سامنے آ رہا ہے اس میں اتنی حقیقت نہیں ہے، بلکہ خود سید الساجدین کے اگرچہ ظاہراً بیمار تھے، علیل تھے، بستر علالت پر تھے، اور یہ بیماری بھی کافی نہیں تھی، اس بیماری کے باوجود شمر نے ارادہ کیا تھا قتل کرنے کا، بلکہ بل کان السبب الرئیس فی حفظہ من القتل ذلك الموقف الفدائی العظیم الذي قامت به عمته زینب حيث تعلقت به وقالت مخاطبة شمرا حسبك من دمائنا والله لا أفارقه فإن قتلته فاقتلني معه سلام اللہ علیک یا زینب الصبور۔ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ کردار کربلا میں بھی، کوفے میں بھی، شام میں بھی حقیقت یہی ہے عزیزو اور عزاداران سید الشہداء، وجود زینب سلام اللہ علیہا سبب بنا ہے سید الساجدین کو بچانے کا۔ اس لیے بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایک سبب جو مدینے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ زینب کبریٰ علیہ السلام کو لے کر مدینے سے چلے ہیں، تو اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے کہ وجود زینب ضامن ہے حفظ وجود امامت کے لیے، لہٰذا اس خطرناک منزل پر بھی جب شمر نے ارادہ کیا ہے کربلا میں اور قتل کا حکم دیا ہے، تو علماء نے یہ لکھا کہ جو بچانے کا سبب بنا ہے، جو موقف وہاں پر رکاوٹ بنا ہے سید الساجدین کو بچانے کے لیے، وہ الموقف العظیم الفدائی العظیم الذی قامت به، وہ موقف تھا جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پیش کیا، حیث تعلقت به، سید الساجدین کو اپنے سینے سے لگا کر، وقالت مخاطبۃ شمرا، شمر لعین کو مخاطب کر کے سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کافی ہے جتنا خون ہمارا بہایا ہے، واللہ اللہ کی قسم میں اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑوں گی، فَإِن قَتَلْتَهُ فَاقْتُلْنِي مَعَهُ، اگر قتل کرنا ہے تو پہلے زینب کو قتل کر دو۔ یہ موقف صرف کربلا کی حد تک نہیں، عزاداران سید الشہداء اس لعین کے دربار میں بھی، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بھی، وَقَدْ تَكَرَّرَ مِنْهَا هَذَا الْمَوْقِفُ الْفَدَائِ الْعَظِيمِ فِي الْكُوفَةِ فِي قَصْرِ عبید اللہ ابن زیاد لعنہ اللہ، یہی موقف شجاع علی کی بیٹی کا یہ موقف نہ فقط کربلا میں بلکہ کوفے میں بھی اس موقف کو تکرار کیا، حیث طرحت نفسها علی ابن اخیہا، زینب سلام اللہ علیہا نے جب عبید اللہ ابن زیاد نے سید الساجدین سے کہا کہ ابھی تک تمہارے اندر یہ جرأت ہے کہ میرے سامنے بات کرو گے، قتل کر دو، یہ حکم عبید اللہ ابن زیاد نے بھی حکم دیا تھا، مگر یہاں پر حیث طرحت نفسها، اپنے آپ کو زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد پر گرا دیا، اور ممکن نہیں ہے کہ زینب زندہ ہو اور سید الساجدین قتل ہو جائے۔ لہٰذا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے، بعض بزرگ علماء نے اس کتاب سے ہٹ کے بھی یہ نقطہ میرے ذہن میں ہے کہ بڑے بزرگ علماء نے یہ لکھا ہے کہ حقیقت میں سر زینب سلام اللہ علیہا کا ساتھ ساتھ ہونا حقیقت میں محافظہ امامت الہی کی حفاظت کربلا میں بھی کی، اور اس کے بعد کوفے میں، اسی طرح باحفاظت سید الساجدین کو مدینہ تک پہنچا دیا۔ یہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار رہا کربلا میں۔ مگر جو صورتحال قتل حسین کے بعد کئی لوگوں کی یہ تمنا تھی کہ جو ہے انعام حاصل کرنے کی کوفے میں، اور پھر یزید کے پاس، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، سنان ابن انس کا تذکرہ ملتا ہے کہ دربار کوفہ میں ذکر الطبری ان الناس قالوا لسنان ابن انس قتلت حسین ابن علی وابن فاطمہ ابنت رسول اللہ، اے سنان تم نے بہت بڑا جرم انجام دیا ہے، حسین ابن علی کو قتل کیا ہے، فرزند رسول اللہ کو قتل کیا ہے، فرزند فاطمہ کو قتل کیا ہے، قتلت اعظم العرب خطرا، عظمت و شرافت کے لحاظ سے جو عظیم ترین انسان تھا عربوں میں، اس کو قتل کیا ہے۔ یہ شخص سنان آیا ہے انعام لینے کے لیے، اور یہ اشعار بھی مشہور ہے، املأ رکابی فضة وذهبا، میرے دامن کو، میری گود کو بھر دو سونے سے، ذہب سے، چاندی سے، قتلت خیر الناس اما و ابا،
وخیرہم اذ ینسبون نسبا، نسب کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے افضل ترین انسان کو فخر و افتخار کے ساتھ اس بندے نے انعام جب طلب کی ہے، تو یہ شخص جاء الی ہؤلاء یرید ان یزیلہم عن ملکہم، اور یہ شخص آیا ہے انعام لینے کے لیے اور بادشاہت اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا لو اعطوک بیوت اموالہم فی قتل الحسین کان قلیلا، اے سنان جو کچھ ان کے پاس ہے، ان کی زمینیں، ان کے گھر اور ان کی دولت منصب، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی کم ہے اگر تمہیں دے دے۔ مگر یہ لعین جب طلب کی ہے انعام کو، فقال عمر بن سعد اشہد انک انک لمجنون، یہ لعین بہت غرور کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا یقیناً تم مجنون انسان ہو، پاگل انسان ہو۔ اور فلما ادخل حذفہ بالقضیب، جب سنان ابن انس کو داخل کیا گیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے حذفہ بالقضیب، جو ہاتھ میں چھڑی تھی، عصا تھی، اس کے ذریعے سے مارا اس کو۔ ثم قال یا مجنون اتتکلم بہذا الکلام، اس طرح سے شعر پڑھتے ہو فخر کے ساتھ کہ میں نے خیر و ابن و امہ، اس کو میں نے قتل کیا ہے، مجھے انعام دے دو اور مجھے بادشاہت دے دو، سلطنت دے دو۔ اما واللہ لو سمعک ابن زیاد لضرب عنقک، میں نے تو عصا سے مارا ہے تمہیں، میں نے چھڑی سے مارا ہے۔ اگر یہ بات عبید اللہ ابن زیاد تک اگر پہنچ جائے، عمر ابن سعد نے مارا تھا اس کو، اور اگر یہ بات عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچ جائے لضرب عنقک، تمہاری گردن کو اڑا دے گا۔ لہٰذا یہ شخص جو انعام لینے کے لیے حاضر ہوا تھا اور جس کا میں نے تذکرہ پہلے کیا، اس کا انجام دنیا میں ہی خدا نے عذاب میں مبتلا کیا، اور جو کچھ تمنائیں اس کی تھی خاک میں مل گئی، اور یہی انجام دنیا میں ہوا، اور آخرت کا عذاب، بڑا ذلیل کرنے والا عذاب آمادہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔